رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم. حاضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا ہفتہ واری درس جاری ہے اور سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی 24 آیتیں ان کی تفسیر سماعت کر لی. آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25. آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب کیا، فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. کس بات کی؟ کہ ان لہم جنات تجری، اس بات کی بشارت دے دو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں. یعنی جنت کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ جنت ہے ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جو ہیں جاری ہوتی ہیں. اب یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعہ سے جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے صالحین مومنین ہیں ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. جنت کے معنی ہوتا ہے باغ. وہ جنت جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کیا ہے. فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہیں جو اتنی خوشنما ہیں اور اتنی پاکیزہ ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تو کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فرمایا کہ اس جنت میں جب کبھی رزقوا منها من ثمرة رزقا، کوئی پھل اس جنت کا ان ایمان والے بندوں کے لیے کھانے کے لیے دیا جائے گا. جنت میں کوئی پھل، جنتی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو قالوا، تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کے لیے دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جو ہے جنت کے جو پھل ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، یعنی صورتاً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیبیاں بھی ہوں گی.
پاکیزہ بیبیاں، وہم فیہا خالدون، اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بار جو جنت میں چلا گیا پھر اس کے بعد وہ جنت سے کبھی باہر نہیں جائے گا۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر آپ سنیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ قرآن عظیم میں جب کافروں کے لیے عذاب کی بشارت دیتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے، جس کو کہتے ہیں ترہیب، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہی ایمان والوں کو جنت اور جنت کی نعمتوں کی اپنی رضا کی بشارت بھی عطا فرماتا ہے، تاکہ کافر ڈریں اور ایمان والے ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے خوش ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قرآن عظیم میں کئی مقام پر۔ اس سے پہلے جو آیتیں آپ نے سنی، آیت نمبر 24 تک، اس میں تذکرہ تھا کافروں کا، کافروں کے عذاب کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے ایمان والوں کے ثواب کا تذکرہ ہے، ایمان والے کی جنت کے پھلوں، پاکیزہ بیویوں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس بات کی بشارت دی کہ یہ جنت کی نعمتیں ان کو ہمیشہ ملے گی۔ ان چار نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ دیکھیں، چونکہ انسان بنیادی طور پر رہائش، رہنے کا مکان، اس کے بعد طعام، کھانا، اور اس کے بعد پھر نکاح، یہ چیزیں پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں بھی انسان جو ہے نا زندگی گزارتا ہے تو پہلے رہائش کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور اپنے دل کی تسکین کے لیے زندگی خوبصورت گزرے وہ نکاح بھی کرتا ہے بیویوں سے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں جنت میں ایمان والوں کو عطا فرمائیں، اس کی رہائش کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، الطعام یعنی کھانے کے لیے جنت کے پھلوں کی بشارت دی، اور نکاح کے لیے پاکیزہ بیویوں یعنی حوروں کی بشارت دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی جنت میں، کبھی ختم نہ ہوگی۔ جبکہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں سب کو پتا ہے، کوئی آفت آ جائے، کتنا خوبصورت مکان بنا کے رکھا ہو، زلزلہ آ گئے، مکان گر گیا تو کیا کریں گے؟ یہ خطرہ تو ہے، ایک ڈر لگا رہتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں آج ہمارے پاس سے ہو سکتا ہے چھین جائیں، ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں، اور ہوتا ہے۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ پاک نے بات بتائی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گی، اور جو نعمتیں ان کو ملیں گی وہ ہمیشہ ملے گی، پھر کبھی ختم نہ ہوگی۔ بس انسان اس دنیا میں تھوڑے دن، زیادہ نہیں، تھوڑے دن مشقت برداشت کر لے، تھوڑے دن تکلیفوں پر صبر کر لے، اللہ کی اطاعت کر لے، نیک اعمال کر لے، تھوڑے دن، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تھوڑے دن صبر کرے، اللہ اس کے بدلے میں ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن ہم تھوڑے دن بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہمیں پتا مسلمان ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہمیں یہ بھی پتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے خاطر کچھ دنوں تک اس کی اطاعت کرنے، اس کے نافرمانی سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب انسان۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے ہیں۔
اور پھر میرے آقا کریم فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں پتا ہے، کسی جان کو یہ بات معلوم نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت جان جائیں جنت کی ہے، حقیقت کیا ہے، تو یہ اللہ کے بندے کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل نہ ہوں۔ کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسی عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، بس ہمیں حکم دیا دنیا ہے، دار التکلیف ہے، تھوڑے دن برداشت کر لے، ہمیشہ کے لیے عیش و راحت میں ہماری زندگی گزرے گی۔ اور جنت کی شان تو کیا ہے، صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چابک جتنی جگہ، چابک رکھنے کی جتنی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ چابک رکھنے کی جگہ نہیں، بالکل تھوڑی سی جگہ جنت کی ساری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو جنت کی جب ایک تھوڑی سی جگہ یہ حال ہے تو پوری جنت کا عالم کیا ہوگا، ذرا غور کریں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے اور ہمارے آقا کریم کی سنت کریمہ ہے، میرے آقا کبھی جنت کا تذکرہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، ورضا کا، تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ اور کبھی عذاب کی آیتیں آتی تو میرے آقا رک کر کے اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر جنت کا اور جنتیوں کو تذکرہ فرمایا تو ہم بھی حضور کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم انا نسألک الجنت ورضاک، یا اللہ تعالی ہم جنت اور تیری رضا کی اور جنت کی نعمتوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر یاد رکھنا کہ ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ مثلاً سیب ہے تو پہلی مرتبہ جو سیب کھایا جنت میں تو دوسری مرتبہ اس کی خواہش ہوگی، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، اللہ پاک فرماتا کہ جنت میں جو خواہش کریں گے ہر نعمت ملے گی۔ تو پہلی مرتبہ جو سیب کھایا اس کے بعد دوسری مرتبہ خواہش ہوگی پھر سیب ملے گی، تو دونوں کی صورتیں جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی۔ پہلا سیب جیسا تھا دوسرا بھی ویسا ہوگا، دوسرا بھی ویسا ہوگا۔ تو اب وہ جب جنتیوں کو یہ ملے گا، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے ہی بھی مل چکا تھا، ہم نے تو یہ پہلے کھا لیا، یہ تو پہلے کی طرح ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تم کھاؤ، ان کا رنگ ایک ہے اور ذائقہ الگ الگ ہے۔ ہر دفعہ جب ایک سیب ایک ہی ہے، جب سیب کھائیں گے الگ الگ ذائقہ ان کو ملے گا، رنگت ایک ہوگی، شکل و صورت ایک ہوگی۔ حالانکہ دنیا کا جو پھل ہے، جو سیب کا ذائقہ ہے تو اس میں آم کا ذائقہ نہیں آئے گا، اور سب سیب کا ذائقہ ایک ہی طرح ہوتا ہے، بھلے سے تھوڑا بہت اچھا ہوتا، تھوڑا کم ہوتا، جیسا کہ اچھا اور گھٹیا سیب ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے جو پھل ملیں گے ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، ہر انداز میں، یعنی ہر مرتبہ جب کھائیں گے تو مختلف اور نئے نئے انداز میں ان کو اس کا ذائقہ ملے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کھاؤ کہ اس کا رنگ تو ایک ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے۔ جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جیسے دنیا میں آم ہے، سیب ہے، کیلا ہے، تو جنت کے پھل بھی اسی طریقے سے ہوں گے شکل و صورت میں، جس طرح سیب یہاں ہیں، انار یہاں ہیں، جنت میں بھی ہوں گے، تاکہ جنتی ان کی طرف راغب ہوں۔ کیونکہ جب انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے وحشت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب جنتی وہ پھل پائیں گے، مثلا سیب پائیں گے، انار پائیں گے، تو کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی پھل ہیں جیسے ہم کو دنیا میں دیے گئے تھے، حالانکہ وہ صرف صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے لیکن ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔ جنت کے پھلوں کا جو ذائقہ ہے وہ دنیا کی کسی پھل میں مل ہی نہیں سکتا ہے۔
تو وہ انداز ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کا معنی یہ ہے کہ اور جنتی کو جنت میں وہ پھل ملیں گے جو شکل و صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جنت میں ایک نعمت یہ بھی ملے گی کہ جنتیوں کو پاکیزہ بیبیاں ملیں گی، سبحان اللہ، پاکیزہ بیبیاں ملیں گی۔ تو جنتی بیبیاں اب اس کی دو صورتیں ہیں جنت میں، جو جنتی کو بیبیاں ملیں گی ایک تو حوروں کی شکل میں ملیں گی، جنت کی جو مخلوق ہیں خاص حوریں وہ ہوں گی، اور سب کی سب جنت کی جو بیبیاں ہوں گی تمام ناپاکیوں سے گندگیوں سے پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاج بد اخلاقی سے بھی پاک ہوں گی۔ اور جنت کی بیبیاں پاکیزہ ہوں گی، ایک تو حوریں بھی ملیں گی جنتی کو، اور ساتھ ساتھ دنیا کی جو بیوی تھی اس کی اگر دونوں کا نکاح قائم تھا، دونوں کی موت کے وقت اور دونوں ایمان پر گئے تو ان دونوں کو جنت میں نکاح ہوگا، یعنی یہ دونوں بیبیاں میاں بیوی جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے۔ اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو بیوی ہوگی وہ تمام جنت کی حوروں کی سردار بنے گی، اور اس کا حسن و جمال، دنیا کی جو بیوی جنت میں جائے گی ایک مومن بندے صالح کی، تو اس کا حسن و جمال حوروں سے کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ حوروں کے حسن سے اس دنیا کی بیوی کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور یہ سردار بنے گی۔ بلکہ مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ادنا درجہ کا جو جنتی ہوگا، اعلیٰ درجہ کی نہیں، انبیاء اور کیا کہتے ہیں صحابہ کرام اولیاء کرام، ادنا درجہ عام مومن جو جنت میں جائے گا تو ادنا درجہ کا جنتی شخص وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ایک ادنا درجہ جنتی کے پاس کتنے خادم ہوں گے؟ 80,000 خادم ہوں گے ایک جنتی کے پاس۔ اور جو اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے انبیاء کرام، شہداء، علماء، اولیاء، صحابہ، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ عام مومن جب جنت میں جائے گا 80,000 خادم اور 72 بیویاں اس کو دی جائیں گی، اور اس تو 72 بیویوں میں سے 70 تو آخرت کی ہوں گی اور 2 بیویاں اس کی دنیا کی ہوں گی، جن کا جنت میں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے ساتھ نکاح بھی فرمائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ ایک وقتی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ دے گا۔ تھوڑے دن ہمیں صبر کرنا ہے، بس تھوڑے دن، یہاں جب تک دنیا کی زندگی تو ایسے بھی ہے مختصر، تھوڑے دن اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی مصیبتوں پر صبر کرنا، بس ہمیشہ کے لیے عیش ہی عیش ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے طبرانی شریف، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے اس دنیا کی طرف تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے۔ اتنا خوشبو ہے جنت کی پاکیزہ حوروں میں، اگر صرف جھانک دے، اپنا چہرہ دکھا دے اس دنیا کی طرف، پوری روئے زمین اس کی مشک کی خوشبو سے بھر جائے، اتنا خوشبو دار ہو جائے پوری روئے زمین۔ تو بتاؤ کتنا خوشبو اس کے اندر ہوگی، اس کے جسم سے کتنا خوشبو آئے گی۔ اور فرمائیں کہ اور جھانکے تو سورج اور چاند کی روشنی اس جنتی بیوی کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے، سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ یعنی بس یوں سمجھ لیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح جنت کی نعمتیں بنائی ہیں اور کتنی پاکیزہ ہیں، ہمارے خیال اور وہم میں نہیں آ سکتی ہیں۔ بلکہ روح البیان کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص حضرت حضور نبی کریم السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اے ابو القاسم، یہ میرے سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ کا گمان ہے کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے بھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے اور صحبت اور شہوت کرنے سے 100 آدمیوں کی قوت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ،
100 آدمیوں کی طاقت، یعنی آج یوں سمجھ لے کہ دنیا میں 100 آدمی جتنا کھاتے ہیں، جتنا طاقت ہوتی ہے کھانے کی، جنت میں ایک جنتی کو ملے گی۔ اسی طرح عورت کے ساتھ قربت کرنے کی، صحبت کرنے کی 100 آدمیوں کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس دنیا میں، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی آدمی کو وہ طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی شخص کو کھانے پینے، جمع اور شہوت سے 100 آدمیوں کی قوت دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ پھر یہ بتائیں جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے، اس کو حاجت بھی پیش آتی ہے، اور جنت تو پاک جگہ ہے، وہاں نجاست نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ان کی رفع حاجت ایک پسینہ سے نکلے گی جس سے مشک کی سی خوشبو آئے گی، اور پسینہ آنے کے بعد اس کا سارا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہاں نجاست نہیں ہے، وہاں کی ہر چیز اس کا اندازہ لگا ہے، دنیا کی چیز پر قیاس نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کھائیں گے آپ کو پتا رفع حاجت کی ضرورت ہوگی، وہاں نہیں، وہاں کھائیں گے جی بھر کر کے جتنا مرضی چاہے کھائیں گے، نہ پیٹ کبھی خراب ہونا ہے نہ نجاست کا گمان ہے، بس ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر جتنا مرضی چاہیں کھائیں، وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اور طاقت بھی اللہ نے ایسی دی ہے کہ 100 آدمیوں کی طاقت، جتنا مرضی چاہیں جو چاہیں کھائیں، چونکہ جنت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں درس قرآن نہیں ہوگا، وہاں اور کوئی مشقت نہیں، حج نہیں، وہ عبادت کی جگہ نہیں، وہ تو جزا کی جگہ ہے، دارالعمل یہ دنیا ہے۔ ہمیں حکم ہے تم یہاں کرو، بس وہاں تمہیں عیش کرنا، بس کھانا پینا عیش و عیش ہی عیش ہے، بس تھوڑی دن ہمیں صبر کرنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ تھا آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 26، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ مثال بیان کرے سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ہو، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال بیان کرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے بہت سے سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جن کے مقدر میں فسق و فجور رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی 2 مثال بیان فرمائی ہے، پیچھے آپ نے اس کی تفسیر سن لیا ہے۔ منافقین کی مثال یہ ہے کہ کبھی اندھیرے میں جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ بجلی چمکی کڑک ہوئی، اس طریقے سے آپ نے پیچھے سنا 2 مثالیں تعنے منافقین کی بیان فرمائی۔ تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ ایسی مثال بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کی جالوں اور مکھی مچھر کی مثالیں بیان فرمائی تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا کہ یار اللہ تعالیٰ اتنا بلند و بالا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر قرآن عظیم میں جو کافروں کے بت ہیں معبود، جن کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کافروں کی حیثیت کیا ہے، ان کے بتوں کی، اگر ان کے بتوں پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتے ہیں، مکھی اڑا نہیں سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس طرح مکڑی کے جالا ہوتا ہے نا، ذرا سے ہاتھ لگائیں تو فوراً سب ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے معبودوں کا حال ہے۔
مچھر اور مکھی اور مکڑی، اس طرح کمزور چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی کافروں کے بتوں کی، تو کافروں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند و بالا ہے اور اس جیسی گھٹیا چیز کے ساتھ مثال بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند بالا ہو کر ایک گھٹیا مچھر مکھی اور مکڑی کی طرح کی مثال بیان فرماتا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ کافروں نے اعتراض کیا، اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا ہے کوئی مثال بیان فرمائے، مچھر ہو یا مچھر سے بڑھ کر ہو، گھٹیا چیزوں میں مکھی ہو مکڑی ہو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی مثال بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا ہے، اللہ مثال بیان فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ مثالوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، فرمایا کہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض کرنا غلط ہے۔ آپ نے اسکول پڑھا ہے، مدرسہ پڑھا ہے، آپ اپنے استاذ کے پاس جب پڑھا کرتے تو آپ یاد کریں کئی موقع ایسا آتا تھا کہ جب آپ کے استاذ آپ کے ٹیچر کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے، کوئی اہم چیز آپ کو بتانا چاہتے تھے، تو کسی نہ کسی چیز کی مثال دے کر کے بتاتے تھے، کیونکہ مثال دینے سے کیا ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ کوئی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یہ حکمت ہے۔ عقل مند لوگ دانشور لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، ہمیشہ ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ مثالیں دینے سے کیا ہوتا ہے کہ سامعین اور مخاطبین کے ذہن میں جو ہم بتانا چاہتے ہیں اچھی طرح دل نشین ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مثالیں دی ہیں، وہ کیا مثالیں دی کہ تمہارے بت ہیں ایسے کمزور ہیں جیسے مکڑی کے جالا ہے، تو اب مکڑی کے جالا تو ہر ایک جانتا ہے کہ کتنا کمزور ہے، یوں ہاتھ لگایا سب ختم ہو گیا، تو سمجھ جائے گا جب مثالیں دے کر کے مکڑی کے جالا کا حال یہ ہے، تمہارے بتوں کا بھی حال یہی ہے، وہ یہ دھکا مارے تو گر جائے گا، جبکہ وہ معبود بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لوگ معبود سمجھتے ہیں۔ تو مثالوں کا بیان کرنا یہ کیا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اہل علم حضرات دانشور لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں حکمہ، اور پھر کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہے، ان کا اعتراض کرنا خود ایک حماقت اور بیوقوفی ہے، یہ غلط ہے، چونکہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ سامعین کے دلوں میں بات کو اچھی طرح جو ہے نا دل نشین کرایا جا سکے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ کفار و منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کو بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے، تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آخر یہ مثالیں کیوں بیان کرنا چاہتا ہے، مچھر کی مکھی کی مکڑی کی، تو کیوں مثال بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، یعنی جن لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے اور جو ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے، وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے تو پھر کیا ہوگا، ضد اور عناد کی وجہ سے ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کریں گے اور فوراً اس کا انکار کر دیں گے، لہٰذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں گمراہی کا سبب ہوا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ نااہل ہیں جاہل ہیں اور جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ نے مثالیں کی بیان فرمائیں، چونکہ کافروں نے اعتراض کیا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ یہ مثالیں کیوں بیان کرنا چاہتا ہے، کیوں بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کس طرح گمراہ کرتا ہے کہ جب اللہ مثال بیان فرمائے گا اور یہ جاہل لوگ مثال کی حکمت سمجھے گے نہیں تو کیا کریں گے، عناد اور بغض کی وجہ سے فوراً انکار کر دیں گے، اللہ کے کلام کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں گے، اللہ کا انکار کر دیں گے۔ جب اللہ کا انکار کر دیا تو پھر کیا ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے، یہ بے دین ہو گئے۔ تو وہی بات فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کر دیا اور مثالوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جن کی عادت یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کرتے، کھلے ہوئے ذہن سے سوچتے
سنتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو جب ان مثالوں کو سنیں گے تو ہدایت پا جائیں گے. لہٰذا جو شخص ان مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں. اب معنی ہوا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. یعنی جو لوگ جو ہے نا ذہین ہیں اور جو لوگ غور و فکر کرنے کی عادی ہیں, پھر جو بھی اللہ نے بیان فرمایا اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آخر یہ بیان کیا تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے. جیسے کہ اہل ایمان ہے غور و فکر کرتے ہیں نا, اللہ نے اگر یہ چیز بنائی ہے, یہ بیان کیا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. لہٰذا وہ اس کو قبول فرماتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں پھر وہ ہدایت پا جاتے ہیں, اور جو انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ معنی ہوا کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا, کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ نزول قرآن کا تو اصل مقصد ہدایت ہے. اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی اور حماقت کی وجہ سے قرآن کو سن کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں, لہٰذا اس اعتبار سے قرآن کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. قرآن سنتے ہیں حق دھرمی کی وجہ سے, جیسے مشرکین مکہ تھے, اللہ کا کلام سنتے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے, حالانکہ ان کا دل گواہی دیتا تھا یہ کلام ربانی ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ان کا دل کہتا تھا, لیکن اپنی حق دھرمی, جہالت, بغض و عناد کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے تھے. تو جب انکار کر دیتے تھے تو یہی قرآن کو سن کر کے قرآن کا انکار کر دیتے, یہ گمراہیت کی گڑی میں چلے جاتے تھے. تو فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ, یعنی اللہ تعالیٰ اب ہوا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, تو اب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے. تو جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے وہ ایمان سے نکل جاتا. دیکھو گناہ کرنا تو گناہ ہے, حرام ہے. مثلا شراب پینا حرام ہے, کفر نہیں ہے. زنا کرنا حرام ہے, کفر نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ شراب کو حلال سمجھ کر پیے گا جبکہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے, اب اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ابھی تک پی رہا تھا تو حرام تھا, لیکن اب حلال سمجھ کر پی رہا ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ کفر ہے. اب وہ جب کفر کیا تو ایمان سے نکل جاتا اور کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں فاسق سے مراد یہی لوگ ہیں جو اپنی ہر دھرمی اور عناد کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مثالوں میں غور نہیں کرتے, بلکہ ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس وجہ سے ان کی گمراہی اور زیادہ راسخ اور مضبوط ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ صرف فاسقوں کو ہی ان مثالوں سے گمراہ کرتا ہے. وہ فاسق جو حق دھرمی کرتے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کی حکمتیں نہیں سمجھتے ہیں. تو اب قرآن کی شان یہ ہوئی کہ قرآن عظیم کو پڑھ کر کے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے نمونے آج بھی اس دنیا میں ہیں, آج بھی ہیں. اہل ایمان قرآن پڑھتے ہیں تو ہدایت کا نور ان کو ملتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے یوٹیوب وغیرہ پر, میڈیا پر ایسے جاہل قسم کے بیٹھے ہوئے جو اسی قرآن کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بتا کر خود گمراہ ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, غلط معنی بیان کرتے ہیں, اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں جو صحابہ اور مفسرین کے رائے کے خلاف ہے. تو اس طریقے سے خود گمراہ ہے اسی قرآن کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے. تو یہ نمونہ اس وقت بھی تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اور یہ مثالیں آج بھی ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ قرآن عظیم کو پڑھ کر کے بھی گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور فہم قرآن کو صحیح طریقے سے فہم قرآن کی صحیح اللہ سمجھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.